علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میں جاوید بات کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں پیور ڈسکشن گروپ میں تھا، تو اس گروپ میں ایک قادیانی مربی طاہر احمد صاحب جو ہے، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جی آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی قرآن مجید تو فرقے بنانے سے منع کرتا ہے۔ تو آگے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ فرقہ تو ہر نبی بناتا ہے، مومن اور کافر میں فرق کس طرح ہوتا ہے؟ جو نبی پر ایمان لے آئے وہ مومنین کا گروہ کہلاتا ہے، دوسرے کفار کے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس پوری گفتگو کے دوران میں ان سے پوچھتا رہا ہوں کہ بھائی مجھے وہ گروہ بتا دیں، وہ فرقہ بتا دیں، اس کا نام مجھے بتا دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، اس کا نام مجھے بتا دیں۔ مجھ سے وہ اصرار کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کس فرقے سے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے وہ فرقہ بتا دو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو وہ پوری گفتگو میں وہ فرقہ بتا ہی نہیں سکے مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا فرقہ بنایا۔ اب آگے دیکھیں کہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اس پہ آگے انہوں نے مجھے ٹیکسٹ بھیجا کہ جی غور سے پڑھے، اس میں تفرقو آیا ہے، فرقہ نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ انہوں نے تفرقو کی جگہ پہ تفرقو لکھا، اور آگے جب وہ یہ پڑھیں گے تو بھی تفرقو ہی پڑھیں گے، اس کو غلط پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں نے ان کو آڈیو میں میسج کیا، وہ آپ سنیں۔ جی جناب، آپ کی اس بات سے ہی آپ کی قرآن فہمی کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں اور کیسا سمجھتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے ویسے کہ ماشاءاللہ آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکلے اور آپ کی قرآن فہمی جو ہے اس کا اندازہ ہو گیا مجھے۔ جی محترم، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، لیکن اس پہ غور کریں۔ تفرقو جو ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، یہاں پہ انہوں نے پھر وہی غلط پڑھا ہے کہ تفرقو، حالانکہ تفرقو ہے، اس کو وہ تفرقو پڑھ رہے۔ یہ سنیں ذرا دوبارہ۔ جی محترم، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، لیکن اس پہ غور کریں۔ تفرقو جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ دین میں جو ہے تفرقہ نہ کرو، فرقہ بازی نہ کرو۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ دین میں تفرقہ نہ کرو، دین میں فرقہ بازی نہ کرو، اور خود ہی مجھ سے اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کس فرقے سے ہیں، مجھے اس فرقے کا نام بتائیں، اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی ایک فرقہ بناتا ہے۔ اب آپ ان کی جہالت کا اندازہ لگا لیں کہ خود ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ دین میں فرقہ نہ بناؤ، اور پھر خود ہی جو ہے اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ ہر نبی نے ایک فرقہ بھی بنایا ہے، اور آپ کس فرقے سے ہیں وہ مجھے فرقے کا نام بتائیں۔ یہ آگے سنیے گا۔ لیکن ہر نبی جو ہے وہ ایک فرقہ بناتا ہے۔ فرقہ کہتے ہیں جماعت کو۔ نبی جب آتا ہے تو وہ کافروں میں اور مومنوں میں فرق کرتا ہے، اور جب وہ فرق کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو اس پہ ایمان لے آتے ہیں وہ ایک مومنین کا فرقہ کہلائے گا، دوسرے کافر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ خدا کا گروہ اور شیطان کا گروہ۔ تو اب کہیں گے کہ دوسری جگہ آتا ہے گروہ گروہ نہ ہو جاؤ، تو اس لیے اس بات کو سمجھے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے ابھی فرمایا ہے کہ جی نبی جو ہے، جو بھی نبی آتا ہے وہ فرقہ بناتا ہے، ایک مومنین کا گروہ اور ایک جو ہے وہ کافروں کا گروہ۔ جب اتنی بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ جب نبی آتا ہے تو اس کے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں، جو جماعت ملتی ہے، وہ مومنین کی جماعت کہلاتی ہے، تو اس بات کے اوپر اصرار کرنا کہ نہیں آپ اپنا فرقہ بتائیں کیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک جاہلانہ سوال ہے کہ جی آپ اپنا فرقہ بتائیں۔ سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو نبی آتا ہے، وہ جو جماعت بناتا ہے، وہ مومنین کی جماعت ہوتی ہے۔ تو بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ نبی آتا ہے، مومنین کی جماعت ہوتی ہے، تو یہ تقاضا کرنا کہ آپ اپنے فرقے کا نام بتائیں، یہ جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
جی بھائی جان، سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ آیت میں وہ لفظ غلط پڑھ لیا ہے، تفرقو ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ دین میں تفرقہ ڈالنے سے جو ہے بنانے سے، فرقہ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی ہم دین میں فرقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر آپ نے کہا کہ جی ہر نبی ایک فرقہ بناتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرقہ بنایا تو اس کا کیا نام تھا؟ آپ وہ مجھے نام بتا دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، تو انہوں نے فرقہ بنایا، تو آپ اس فرقے کا نام مجھے بتا دیں۔ جی آگے اب انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا ہے کہ فرقے کا مطلب پہلے آپ بتائیں پھر میں نام بتاتا ہوں۔ بھائی سوال آپ نے کیا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا نا، میں نے تو سوال نہیں کیا، سوال آپ نے کیا تو بتائیں گے بھی آپ ہی۔ جی طاہر صاحب، بس آپ کی اتنی ہی علمیت تھی جو ختم ہو گئی ہے، تو اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو بھائی پھر یہ اتنا بوجھ اٹھانے کی اپنے پر ضرورت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے جی فرقہ نہ بناؤ، آپ لوگ کہتے ہیں جی فرقہ بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا تو آپ ایسے ہی آگے ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی، تو آپ کی مہربانی آپ جا کے کوئی اور کام کر لیں۔ دیکھیں محترم، جو آپ سے سوال کیا ہے اس کا جواب دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرقہ جو ہوتا ہے، لفظ فرقہ، اس کا معنی کیا ہے؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جو ہیں وہ غلط ہوں گے، ایک جو ہے اس کو فرقہ ہی کہا ہے، اور اس میں جماعت کا بھی ذکر ہے، تو اس کو بھی فرقہ ہی کہا ہے، 73 میں سے ہی ایک ہوگا نا۔ جی سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کس فرقے سے ہیں، تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ بھائی اللہ تو قرآن مجید میں فرقہ بنانے سے منع کر رہا ہے۔ پھر آپ نے مجھے آگے سے میسج کیا تھا کہ جی ہر نبی جو ہے وہ فرقہ بناتا ہے، تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقہ بنایا تھا مجھے اس کا نام بتا دیں۔ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے نہیں آپ کو بتانا ہے، کیونکہ یہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہر نبی فرقہ بناتا ہے، میں نے تو کہا کہ بھی قرآن تو فرقے سے منع کر رہا ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ اگر آپ کو نہیں پتا فرقے کا تو میرے بھائی پھر آپ نے کیوں اتنا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا؟ دیکھیں بھائی جان، یہی آپ کی جو ہے نا کم علمی کا ثبوت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقوں میں پڑنے سے منع فرمایا ہے، یہ انہوں نے وعید بتائی ہے، فرقوں میں پڑنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ جو ہے وہ فرقے بنانے کو کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بنانے کو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میری امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہر نبی نے ایک فرقہ بنایا ہے تو آپ فرقے کا بتایا، تو بھائی پھر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بنایا تھا اس کا نام مجھے بتا دے۔ ماشاءاللہ آپ کو حدیث بھی پتہ ہے، آپ کو قرآن بھی پتہ ہے، تو پھر آپ جلدی سے نام بھی بتا دے جو فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اس کا نام۔ یہ آگے انہوں نے اسکین بھیجے ہیں، وہ فرقہ تفرقہ کے نام سے جو ہے وہ یعنی لغت میں کیا کیا آیا ہے۔ جی طاہر صاحب، مجھے وہ نام بتا دیجئے جو فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول آپ کے کہ ہر نبی ایک فرقہ بناتا ہے، تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرقہ بنایا ہوگا، تو اس فرقے کا نام مجھے بتا دیں۔ دیکھیں آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، میرا بھی ہے، ہمارے یہاں پہ افطاری کا ٹائم بھی ہونا ہے اور آدھے گھنٹے بعد، تو آپ مجھے جلدی سے جو ہے نا وہ فرقے کا نام بتا دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ مہربانی آپ کی، شکریہ، نہیں تو پھر میرا بھی ٹائم نہ ضائع کیجیے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو۔ آگے انہوں نے یہ ٹیکسٹ بھیجا، جی حوالہ لگا دیا ہے لغت سے اور قرآن سے، آیت سے تفرقو دیکھیں جی، پھر یہاں پہ انہوں نے تفرقو ہی لکھا ہے کہ حکم نہیں، کیسی بات ہے، جہالت کی انتہا ہے ان کی۔ تو یہ آگے میری آڈیو سنیں۔ جی طاہر صاحب، میں نے آپ سے فرمایا کہ مجھے اس فرقے کا نام آپ بتا دیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. آخر کوئی نام تو فرقے کا رکھا ہوگا نا, جیسے آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ بھائی اپنے فرقے کا نام بتا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا فرقہ بنایا, اس کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے نا, جب یہ آپ نے دیکھنا تھا کہ بھائی اگر یہ تو اس فرقے سے ہے تو یہ مسلمان ہے, اگر اس فرقے سے نہیں ہے تو یہ جہنمی ہے. اسی لیے آپ نے مجھ سے فرقہ پوچھا تھا نا. تو طاہر صاحب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بنایا تھا اس کا نام مجھے بتا دیں. اگر تو میں اس فرقے سے باہر ہوں بقول آپ کے, کیونکہ میں تو فرقے کو مانتا نہیں ہوں, تو بھائی میں پھر اس فرقے میں چلا جاتا ہوں, میں نہیں رہتا باہر اس سے. تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا وہ مجھے صرف فرقے کا نام بتا دیں. اب آپ حوالے بھیجیں گے, ویڈیو بھیجیں گے, ٹیکسٹ بھیجیں گے, آڈیو بھیجیں گے, مجھے سیدھا سیدھا سے نام بتا دیں آپ. اب آپ کا بھی ٹائم بچ جائے گا, میرا بھی. اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ نے ایسے ہی بلا وجہ جو ہے وہ مجھے وائس میسیج کر کے تو ڈسٹرب کر دیا. میں اچھا خاصا ارشاد انصاری صاحب کی گفتگو سن رہا تھا. جی محترم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا جس کا نام اسلام ہے, وہ دوسرے جو مذاہب سے ان سے فرق کیا, یہود و نصارہ سے, اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دیا. اب دین اسلام جو ہے اس کے اندر لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اپنا اپنا فرقہ بنا لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی, یعنی اسلام اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہے گا. ہر کوئی کہے گا میں اسلام میں ہوں, لیکن وہ اپنا اپنا اسلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے امام بھیجے گا, اور وہ امام جو ہے اس کی جو جماعت ہوگی وہ ہی اصل میں اسلام ہوگا. لہٰذا میں نے قرآن کریم کی جو آیت ہے اس سے بھی بتا دیا ہے کہ فرقہ جو ہوتا ہے وہ جماعت کو کہتے ہیں, اور لغت سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے. لہٰذا میں حالانکہ دیکھیں جی, میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ مجھے اس فرقے کا نام بتا دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. میں نے تو فرقے کا نام پوچھا تھا, نہ میں نے فرقے کی ڈیفینیشن پوچھی, نہ میں نے یہ پوچھا کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں. میرا صرف اس تقاضا یہ تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی اپنے فرقے کا نام بتا دے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ مجھے وہ نام بتا دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرقے کا رکھا. اب آگے سنیں. نہیں دیکھیں, اب آپ زیادتی والی بات کر رہے ہیں. آپ نے مجھے فرقے کا نام کوئی نہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقہ بنایا اس کا کیا نام ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی ایک فرقہ بناتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ظاہر ہے آپ کا مجھ سے مطالبہ کرنا کہ آپ کس فرقے سے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس فرقے کا نام پتہ ہے جو فرقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. آپ کا تقاضا کرنا اس بات کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ آپ کو اس فرقے کا نام پتہ ہے. تو بھائی آپ سے میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے, دیکھیں جی کوئی بھی انسان اگر کسی کی آخرت کی فکر کرتا ہے تو وہ بہت عظیم انسان ہے. تو آپ کے لیے جو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس فرقے کا نام بتا دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. ٹھیک ہے نا. نہیں دیکھے جی طاہر صاحب, یہ میں نے آپ کی آڈیو ابھی سنی ہے, پہلے سنی نہیں تھی. تو میں نے سر آپ سے وہی تو عرض کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرقہ بنایا تھا تو اس کا کیا نام رکھا تھا. یار آپ مجھے وہ نام بتا دیں, سیدھا سیدھا سا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بھئی دین ٹوٹ گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ٹھیک ہے, بقول آپ نے جیسے بتایا. تو بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا تھا تو کچھ نہ کچھ تو نام رکھا ہوگا نا اس فرقے کا. اس فرقے کا نام مجھے بتا دیں آپ, تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے, میرا بھی بچ جائے. عقل مند انسان جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑی گفتگو میں زیادہ بات سمجھاتا ہے, اور جو بیوقوف انسان ہوتا ہے نا وہ زیادہ گفتگو میں تھوڑی بات بھی نہیں سمجھا سکتا. تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار مجھے گفتگو سے لگ رہے ہیں, تو آپ مہربانی فرمائیں اس فرقے کا نام مجھے بتا دیں تاکہ ہم دونوں کا قیمتی وقت بچ جائے. یہ ابھی آگے انہوں نے مجھے جو ہے وہ ٹیکسٹ بھیجا ہے کہ اس آڈیو میں بتایا ہے, اگر غور سے سنتے تو دوبارہ سوال نہ کرنا پڑتا. پہلے ادیان والے گمراہ ہو چکے تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ پر جو ایمان لائے اس جماعت یا دین کو اسلام کہتے ہیں, اس دین کو
لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تھا اور اس کے 73 فرقوں میں تقسیم ہونا تھا، تو آپ اگر اسلام میں ہیں تو آپ کو ضرور ان میں سے کسی ایک میں ہونا چاہیے۔ خدا حافظ، رات کافی ہو چکی ہے، تو میں نے اب آگے اس کا جو جواب دیا وہ آپ سن لیں۔ شاہد صاحب، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ دین کے اندر، یہ تو آپ تقابل ادیان میں بتا رہے ہیں نا کہ بھائی ہندوؤں کے مقابلے میں جو انہوں نے دین بنایا اس کا نام اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت یعنی جو اسلام میں داخل ہو گئے ان کے 73 ٹکڑے ہوں گے۔ یار آپ کو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں ہے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اور بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے جو اسلام بتایا نا، یہ دوسرے ادیان کے مقابل میں آپ نے بتایا ہے، اور آپ حدیث پیش کر رہے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں۔ تو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جو فرقہ بنایا تھا، آپ مجھے اس کا نام بتائیں نا۔ اگر آپ کے مطابق ہم یہ اسلام لے لیں تو پھر تو آپ کی فرقوں والی ڈیفینیشن ختم ہو جاتی ہے نا۔ آپ کو تو خود ہی سمجھ نہیں ہے کہ آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں اور پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کمال ہے یار۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جو فرقے بتائے تھے وہ مجھے آپ بتا دیں آپ نے کون سا فرقہ بنایا تھا۔ لیں جی دوستو، یہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی، اور مربی صاحب جو ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا کہ جی آپ کون سے فرقے سے ہیں نام بتائیں، تو وہ خود ہی جو ہے اس فرقے کا نام بتانے سے قاصر ہو گئے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جی ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہوگا، باقی جو ہیں وہ سب جہنمی ہوں گے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ جو بنایا بقول آپ کے کہ ہر نبی فرقہ بناتا ہے اس کا نام بتا دیں۔ تو بھائی وہ بتانے سے قاصر رہے ہیں اور وہ خدا حافظ کر کے چلے گئے ہیں۔